میں دونوں ممالک کے میزائل نظام کے بارے میں کچھ عمومی معلومات فراہم کر سکتا ہوں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستان کا میزائل پروگرام چین کی مدد سے تیار کیا گیا ہے اور اس میں مختلف قسم کے مختصر، درمیانے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل شامل ہے۔ پاکستان کے ہتھیاروں میں سب سے نمایاں میزائلوں میں بابر کروز میزائل شامل ہے، جس کی رینج تقریباً 700 کلومیٹر ہے اور یہ جوہری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور شاہین سیریز کے بیلسٹک میزائل جو 2500 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کے میزائل پروگرام میں غزنوی اور غوری میزائل بھی شامل ہے، جو کم فاصلے تک مار کرنے والے نظام ہے۔ دوسری جانب بھارت کا میزائل پروگرام بڑے پیمانے پر مقامی طور پر تیار کیا گیا ہے اور اس میں مختصر، درمیانے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل شامل ہے۔ بھارت کے ہتھیاروں میں سب سے زیادہ قابل ذکر میزائلوں میں اگنی سیریز کے بیلسٹک میزائل شامل ہے، جو 5000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جوہری وار ہیڈ لے جانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بھارت کے پاس براموس کروز میزائل بھی ہے، جس کی رینج تقریباً 300 کلومیٹر ہے اور یہ بھی جوہری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارت کے میزائل پروگرام میں پرتوی اور دھنش میزائل بھی شامل ہے، جو کم فاصلے تک مار کرنے والے نظام ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے پاس 150 سے 200 جوہری ہتھیار ہے، جبکہ بھارت کے پاس 130 سے 140 جوہری ہتھیار ہے۔ دونوں ممالک باقاعدگی سے مختلف میزائل نظام تیار اور ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ بھارت نے حال ہی میں براموس کروز میزائل کا اپ گریڈڈ ورژن براموس 2 تیار کیا ہے اور اس کا تجربہ کیا ہے، جس کی رینج تقریباً 450 کلومیٹر ہے اور اسے زمین، سمندر اور ہوا سے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے 2750 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل شاہین 3 کا تجربہ کیا ہے، جو جوہری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ دونوں ممالک نے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT اور جامعہ جوہری تجربات پر پابندی کے معاہدے CTBT پر دستخط کیے ہیں، جو جوہری ہتھیاروں کی تیاری، ٹیسٹنگ اور استعمال پر پابندی عائد کرتا ہے۔ آخر میں ہندوستان اور پاکستان دونوں نے مختلف رینج اور صلاحیتوں کے ساتھ وسیع رینج کے میزائل سسٹم تیار کیے ہیں، تاہم بھارت کا میزائل پروگرام زیادہ تر مقامی سطح پر تیار کیا گیا ہے، جبکہ خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستان کا پروگرام چین کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ دونوں ممالک کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ اگرچہ دونوں ممالک باقاعدگی سے مختلف میزائل نظام تیار اور ٹیسٹ کر رہے ہیں،
لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ ہندوستان کے پاس زیادہ جدید میزائل پروگرام ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ پاکستان کا بابر کروز میزائل امریکی ٹیکنالوجی پر مبنی ہے یا نہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ بابر میزائل چین کی مدد سے تیار کیا گیا ہے اور یہ معلوم نہیں کہ اس کی تیاری میں کسی امریکی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا تھا یا نہیں۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ بابر میزائل چینی ساختہ C-802 میزائل پر مبنی ہے، جو امریکی ساختہ ہارپون میزائل سے ملتا جلتا ہے۔ تاہم یہ بات قابل ذکر ہے کہ بابر میزائل کو پاکستان نے اپنی مخصوص ضروریات کے مطابق تبدیل اور بہتر بنایا ہے۔ یہ یقینی نہیں ہے کہ آیا پاکستانی بابر کروز میزائل امریکی ٹیکنالوجی پر مبنی ہے یا نہیں، اگرچہ کچھ ماہرین نے یہ تجویز دی ہے کہ یہ امریکی ہارپون میزائل سے ملتا جلتا ہے۔